أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم علوم کا سمندر ہے، بحر ناپیدا کنار ہے، اسی لیے امت سے قرآن کریم کا علم اور اس کی فہم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ گزشتہ جو درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا جو قانون بنایا ہے اس کا ذکر کیا تھا، اور مسلمانوں کو متنبہ اور خبردار کیا کہ تمہارے مال اور جان کے ذریعے سے لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، لہذا اس قسم کے امتحانات کے لیے ہمیشہ تیار رہو، اور اس سے تمہارا ایمان پختہ ہوگا، مضبوطی آئے گی، کچے جو ہیں پھسل جائیں گے۔ لیکن ایسی آزمائشوں سے ڈر کر دین کی تعلیم و تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اس کے پھیلانے کو چھوڑ مت دینا۔ پھر بتایا تھا کہ صبر جو ہے یہ عزائم امور میں سے ہے، اور ملت ابراہیمی کا بہت بڑا خاصہ ہے۔ اب آج ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب سے ایک میثاق یعنی عہد و پیمان لیا۔ میثاق وثیقہ کے مادے سے نکلا ہے، اس کا معنی پختہ عہد کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایسا پرومس جس کو فلفل کرنا ضروری ہے۔ کون سے عہد کی بات کر رہے ہیں؟ اس عہد کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ حالانکہ عہد و پیمان تو کئی ہیں، مثلاً عہد الستو، عالم ارواح میں تمام نوع انسانی کی ارواح سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے بیک زبان اقرار کیا تھا، قالوا بلا،
کیوں نہیں؟ ہمارے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں۔ بنی اسرائیل سے خصوصی طور پر لیے گئے عہدوں کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں گزرا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے ایک عہد و پیمان یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور والدین، اقربا، یتامى اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف انبیاء کرام کو اور رسولوں کو بھیجا، مگر انہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور انبیاء کرام کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، بلکہ بعض کو شہید بھی کر ڈالا۔ یہاں پر اللہ تعالی اس عہد کا ذکر فرما رہے ہیں جس میں ان کو دی گئی کتاب کے متعلق فرمایا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اسے لوگوں پر ظاہر کرو گے، کھولو گے، اس کی حقیقتوں کو واضح کرو گے، بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ہا کی جو ضمیر ہے وہ کتاب کی طرف لوٹتی ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اس کتاب کو ضرور بالضرور ظاہر کرو گے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہا کی ضمیر میثاق کی طرف راجع ہوتی ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اس عہد کا اعلان واضح طور پر کرو گے کہ ہم نے اللہ سے یہ پختہ وعدہ کیا ہے، عہد یہ ہے، پیمان یہ ہے کہ بلا کم و کاست کے اللہ کے احکام کو جوں کا توں بغیر کسی تحریف کے بیان کرو گے، اور اسے اغراض فاسدہ کے لیے چھپاؤ گے نہیں لوگوں سے۔ یہ عہد و پیمان تورات اور انجیل دونوں میں تھا، بلکہ موجودہ محرف جو کتابیں ہیں ان کی، اس میں بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا تھا کہ جو کتاب میں نے تم کو دی ہے اس کو لوگوں کے سامنے علی الاعلان بیان کرنا، کھلم کھلا کھول کر بیان کرنا۔ لیکن انہوں نے دنیا کی اغراض فاسدہ اور مقاصد کاسدہ کے لیے نہ وہ عہد و پیمان کو لوگوں کے سامنے کھولا اور نہ کتاب کی جو پیشنگوئیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے کی تھی اس کو بیان کیا۔ اپنی چودراہٹ کے ختم ہو جانے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس عہد و پیمان کو اپنی غرض فاسد کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اور ٹکڑوں کے لیے پس پشت ڈال دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ،
نبزہ کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں، نبیز اس پانی کو کہتے ہیں جس میں رات کے وقت چھہارے یا کھجور یا کشمش یا منقع چھوڑ دیا جائے اور صبح میں اس پانی کو چھان کر پی لیا جائے تو یہ نبیس کہلاتا ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ظہور جمع ہے زہرن کی، زہرن پشت کو کہتے ہیں، بیک کو کہتے ہیں۔ جیسے آج کل بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کا بیگ جو ہوتا ہے ان کی بیک پر ہوتا ہے، گویا کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ علم پشت انداز اور نظر انداز کرنے کی چیز ہے۔ اور جب ہمارے بچے قرآن شریف اور تختی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کر جاتے ہیں، چونکہ یہ علوم سینے سے لگانا ہے، ان کو دل میں اتارنا ہے۔ وہ دنیاوی فنون جو ہیں وہ نظر انداز ہونے والے ہیں، آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں، دنیا کے کام کے ہیں، جب تک دنیا میں رہیں گے کام آئیں گے، قبر کے کنارے تک کام آئیں گے، آنکھ بند ہوئی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو علم تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو قبر میں بھی کام دے، آخرت میں بھی کام دے، پل صراط میں بھی کام دے، جہاں ضروری ہے وہاں کام دے، اس کا نام علم ہے۔ اور جو وہاں کام نہ دے سکے اسے فن کہہ سکتے ہیں، آپ معلومات کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیا چیزیں چھپائی تھی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بعض کو مانا بعض کو نہیں مانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود تھی، اس کو نظر انداز کر دیا، لوگوں کے سامنے لائے نہیں، گول گول کر کے بیان کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ یہ پیشین گوئی سرکار کے بارے میں ہے۔ سورہ اعراف میں موجود ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ وہ نبی ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا ذکر ان کی تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کے جو چودھری اور دھرم گرو اور علماء یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پیشین گوئیوں کی روشنی میں اتنا جانتے ہیں جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہو، اس سے بھی زیادہ یہ جانتے ہیں، لیکن اپنی پبلسٹی اور اپنی شہرت اور اپنی ریا کو بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے حقائق کے اوپر انہوں نے پردہ ڈال دیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی، ان کو حق کی طرف آنے نہیں دیا، نہ خود آئے نہ ان کو آنے دیا۔ یہودیوں کی اصل بیماری زر پرستی اور سرمایہ داری اور چودراہٹ، بڑا بننا۔ اس کے لیے قرآن کریم نے دو علاج بیان کیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر تواضع آ جائے گی، اللہ کی طرف رجوع کرنا آ جائے گا اور انکساری آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی، تمہارا تکبر اور بڑائی اور فخر ٹوٹ جائے گا۔ فخر کو توڑنے کے لیے سجدہ اور نماز نہایت عمدہ، جو نماز پڑھنے والا ہے اس میں تکبر نہیں ہوگا، وہ ہے حقیقت میں نماز پڑھنے والا۔
جس میں تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، جو 5 وقت اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہو اور اپنی جبین نیاز خاک آلود کرتا ہو، وہ کیوں کر متکبر ہو سکتا ہے؟ سرمایہ داری اور مالداری جو ان کی بیماری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے مال سے زکوٰۃ نکالنے کو کہا تاکہ مال کی محبت کم ہو، اللہ کی محبت بڑھے۔ ان کا مزاج تھا غلط طریقوں سے اور غلط فتوے دے دے کر لوگوں کے اموال کو کھا جانا۔ سود رشوت عام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے اور غلط طریقوں سے لوگوں کے اموال کو نہ کھاؤ۔ لیکن یہ سب چیزیں ان کے نفس پر کاٹ پڑنے کی وجہ سے، بوجھ پڑنے کی وجہ سے یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کی عیاشیوں میں اور ان کی مکاریوں میں اور ان کی فاحشانہ زندگی میں فرق نہ آ جائے، اس لیے حق کو قبول کرنے سے کتراتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ حقانیت اور ربانی علوم اور دین سے بھاگتے ہیں اور ان لوگوں کا انگلا اور ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو آزادیاں دیتے ہیں، داڑیاں کٹواؤ، شرٹ پہنو، جینز پہنو، جیسے چاہے رہو، کھاؤ پیو مزہ کرو، خالی کلمہ پڑھتے رہو، اللہ پہ ایمان رکھو، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ اعمال کی ضرورت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، خوب انجوائے کرو لائف کو۔ ایسے لوگوں کی طرف آج مسلمان بھی جو ہے راغب ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے ہمارا جوان اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اصل چیز چھوڑ بیٹھتا ہے۔ برطانیہ کا ایک وزیر اعظم تھا گلیڈسٹون، اس نے پارلیمنٹ کے اندر قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ جب تک یہ کتاب دنیا کے اندر ہے لوگ مہذب نہیں ہو سکتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب پر عمل ہوگا لوگ مہذب ترین لوگ رہیں گے۔ تہذیب اور اخلاق سیکھنا ہو تو قرآن کریم سے سیکھو۔ قرآن اخلاق سکھانے والی کتاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق ہیں۔ اللہ نے اخلاق کی تعلیم دے کر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہترین اخلاق کا پیمانہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ قرآن کریم کی تعلیمات اخلاقیہ اعمال سے، نمازوں سے، عبادات سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرت اسلامیہ زندہ ہوتی ہے، تہذیب اور تمدن زندگیوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن اسلام ایسی تہذیب کو پسند نہیں کرتا جس میں ہومو سیکسیول جو ہے بیزیز کو صحیح قرار دیا جائے۔ یہ تو پراگندہ اور ملعون تہذیب ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، تعذیب عذاب ہے، لوگوں کے لیے ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے۔ لیکن چونکہ ان کی عیاشیوں کے اوپر زد پڑتی ہے قرآن کریم کے احکام کی وجہ سے، اس بنا پر قرآن کریم کو اپنانا ان کے لیے سوہان روح بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، زنا مت کرو، یہ نہیں کہا، اس کے قریب لے جانے والی چیزیں جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ مگر چونکہ فحاشی اور عریانی اس کو فیشن بنا کر دنیا کے سامنے جو لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیمات کھٹکتی ہیں اور اسے پرانی کتاب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور اسے غیر مہذب کتاب کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک بدکاریاں، زنا، برے کام جو ہیں یہ تہذیب ہے۔ یہ کون سی تہذیب ہوئی؟ اسلام بڑا غیور مذہب ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے غیرتی کے دنیا میں جتنے وسائل ہیں ان کی رسیاں کاٹ کر رکھی ہیں، اور ان کے خلاف احکام جو ہیں ان کو برابر برابر جاری فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شراب پر پابندی لگاؤ۔ آج شراب عام ہے، پارٹیوں میں، کلبوں میں، جوانوں میں شراب کا چلن عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، شیطانی اور گندا عمل ہے یہ، انسان کو انسانیت سے نکال دیتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام جو ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے صحابہ سے پوچھا گیا کہ زمانے جاہلیت میں کبھی آپ نے شراب پی؟ انہوں نے کہا شراب نہیں پی، اس سے بچتے تھے، یہ گندی چیز سمجھتے تھے ہم، اللہ نے ہم کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، اس بنا پر شراب کو ہمیشہ برا سمجھا کہ شراب پینے سے پہلے آدمی مہذب اور انسان ہوتا ہے، شراب پینے کے بعد وہ حیوانیت کے درجوں سے عبور کر جاتا ہے، اس کے اندر انسانیت جیسی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی اور اس سے روکا، فَاجْتَنِبُوا، اجتناب کرو اگر کامیابیاں دنیا کی زندگی میں اور اخروی زندگی میں چاہتے ہو۔ موجودہ دور میں پھر یہی اغراض فاسدہ کی وجہ سے حقائق کو چھپانا اس امت میں بھی عود کرایا، شرک بدعات کی ترویج، اہل بدعت حق سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے پیٹ کی خاطر سنت کے بجائے، بدعت اور توحید کے بجائے شرک کو اختیار کرتے ہیں، اور جو غلط کر رہے ہیں اسی کو حق کہہ کر اس کو سمجھانے کی مثالیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، حق والوں کو برا سمجھتے ہیں، ان کے سلام سے بھی، ان کی ملاقات سے بھی، ان سے بات چیت کرنے سے بھی، ان کی تقریروں میں بیٹھنے سے بھی کتراتے ہیں، اپنے عوام کو اتنا بھڑکا رکھا ہے کہ وہ حق کے قریب پھٹکنا بھی نہیں چاہتے، اور حق کو باطل سمجھتے ہیں اور باطل کو حق سمجھ کر نعرہ بازیاں کرتے ہیں۔ ورنہ واللہ اگر قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح طریقے پر اپنایا جائے تو جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں سماج میں، جتنے ٹکڑے ہیں اور جتنے اختلافات ہیں اور جتنی خرافات اور خرابیاں ہیں وہ تمام ختم ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے آنے سے صحابہ کرام کی زندگیاں کتنی بہترین ہو گئیں کہ حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لیکن علماء سو بری چیزوں کو لے کر بیٹھ گئے، رسومات باطلہ، عرس ہے، تیجا ہے، چہلم ہے، مزاروں پر چادریں چڑھانا ہے، پھول چڑھانا ہے، مزارات پہ گنبد بنانا ہے، شاندار تعمیرات کرنا ہے۔ وہ بزرگان دین جنہوں نے زندگی بھر میں جھوپڑا نہیں بنایا، ان کے مزار کتنے شاندار شاندار تعمیر کر دیے، گویا کہ یہی ان کی تعلیمات تھیں۔ کہتے ہیں خوب روشنیاں کرو مزاروں کے اوپر تو ہماری قبر میں روشنی، قبر میں روشنی تہجد کی نماز سے ہوتی ہے، اعمال سے ہوتی ہے، دنیا میں روشنیاں کرنے سے اسراف ہے، مردوں کو کیا ضرورت ہے ان روشنیوں کی؟ جو بزرگ بیچارے شیخ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے لیے جھونپڑی تک نہیں بنائی،
خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ نہایت بوسیدہ مکان میں رہتے تھے، لیکن آج دیکھیے کتنا عالی شان وہاں مکان تعمیر کیا گیا ہے، چاروں طرف جو ہے وہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ جہاں آرا بیگم نے ایک چوک بنوایا، اس کا نام ہی رہا ہے جہاں آرا بیگم چوک، اجمیر میں ہے۔ حقائق کو چھپا کر بدعتوں کا دروازہ شروع کیا ہے اور کھولا ہے۔ لوگوں کو فرائض اور سنن کہاں لکھا ہے ایسا کہ تمہیں جنت میں جانا ہے تو قبر پر پھول چڑھانا پڑے گا، اور کہاں لکھا ہے کہ مزاروں پہ سجدے کرو تو تم جنت میں جاؤ گے؟ ہاں، یہ احادیث میں آیا، یہ قرآن میں آیا، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، سر جھکاؤ تو اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدہ کرو تو اللہ کے سامنے کرو، اور حق بات کو مت چھپاؤ، لوگوں کے سامنے سچائی کو بیان کرو، حق کو بیان کرو۔ اس کی طرف لوگ آتے نہیں، حق کو ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، اور توڑ مروڑ کر باطل کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لوگ بیچارے بڑے بولے بالے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے، اس بنا پر وہ بیچارے مخمصے میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، ان کی مانیں کہ ان کی مانیں۔ اہل حق کی مانو گے تو خرچوں سے، فضولیات سے، اسراف سے اور بدعات سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ علماء حق کی مانو۔ دنیا میں آدمی اپنے علاج کے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے، کیس لڑنے کے لیے اچھے وکیل کا انتخاب کرتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اچھے علماء کا انتخاب کیجیے، جن کی خلوت اور جلوت نہایت عمدہ ہے، جن کی زندگیوں سے سنتیں ٹپک رہی ہیں، جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کی زندگیاں نورانی ہیں، اور جو رات اور دن دین کی اشاعت اور تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں، قربانیوں پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو آزادی کی لڑائی میں بڑا حصہ لینے کے بعد جب آزادی ملی تو پیشکش کی گئی کہ جون سا عہدہ آپ چاہیں آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں سے اٹھ کر آیا تھا، فریضہ سمجھ کر میں نے یہ کام انجام دیا، اب مجھے واپس اپنے چٹائیوں پر لوٹ جانے دو۔ میں مدرسے کا انسان ہوں، مجھے کرسیاں نہیں چاہیے، مجھے جنت کا تقاضا ہے۔ جو کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کی خوشنودیوں کے لیے کیا ہے، کرسیوں کے لیے نہیں کیا ہے۔ ہاں، ایک بات ہے، بعض مسائل ایسے ہیں کہ علماء کو کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں، اور لوگوں کے سامنے ایسے نازک نازک مسائل جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور لوگ سمجھنے سے قاصر ہو جائیں، ان کی سمجھ اور ان کی جو حیثیت ہے اس کو بھی مد نظر اور ملحوظ رکھا جائے، ورنہ وہ چیزیں کبھی کبھی فتنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جیسے ایک مسئلہ ہے وحدت الشہود اور ایک مسئلہ ہے وحدت الوجود۔ علماء کی رسائی ہے وہاں تک، وہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں اور یہ اصطلاح پر بحث بھی کرتے ہیں، لیکن عوام کا کام نہیں ہے اس اصطلاح پر بحث کرنا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، اس کو الٹا سمجھیں گے اور غلط راستے پر چل پڑیں گے اور فتنے کا سبب بن جائے گا۔ مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرنا کہ جن کی عقل کی رسائی اس بات تک نہ ہو تو وہ فتنے کا باعث بنتی ہے۔
لہذا بعض چیزیں مصلحتاً جو ہیں وہ چھپائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو حقائق ہیں، نبی کی طرف لوگوں کا رجوع ہونا ہے، قرآن کریم کی طرف لوگوں کا رجوع ہونا ہے، اس سے حائل اور حجاب بن کر اے یہودیوں اور علماء نصرانیین، تم جو ہے ایک رکاوٹ بن رہے ہو، لوگوں کو حق تک پہنچنے نہیں دیتے، بیچ میں روڑا بن کر کھڑے ہو گئے ہو. اور مقصد بھی اس کے پیچھے اگر ہے تو دنیا کا مقصد ہے، عام مقصد ہے تمہارا، وہ خواہشات نفس کی تکمیل ہے، اپنی چودراہٹ اور اپنی بڑائی اور اپنی کرسیاں کھسک نہ جائیں اس کا ڈر ہے. اور دنیا سے حقیر مال حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی آیتوں کو فروخت کر ڈالا ہے. شرکیہ اور غلط افعال کو رائج کیا ہے. کتنا کما کما کے جمع کر کر کے کر لوگے. مکے کے اندر ایک فقیر تھا، بیمار ہوا تو دواخانے میں داخل کیا گیا. اس کا ایک دوست تھا، ایک غریب، اور دواخانے والوں نے بڑی فیس مانگی. تو یہ بیچارے دوست نے کہا آپ نے اتنا بڑا بل کہاں سے بھر سکتے ہیں؟ تو دوسرے فقیر نے کہا مت گھبرا، میرا فلان جگہ فلیٹ ہے، فلیٹ میں نے پیسے رکھے ہیں. تو فلیٹ میں کہاں ڈھونڈوں گا بھائی، تو نے کون سی کپ بورڈز میں رکھے ہیں، کون سی پیٹی میں، کون سے پٹارے میں رکھے ہیں، میں کہاں تلاش کروں گا؟ ارے کہا میں نے ایسے بنڈل تیار کیے ہیں جیسے کہ کسی مطبعے کے اندر اور کتب خانوں کے اندر کتابیں رکھی جاتی ہیں، اس طرح ریالوں کے ڈھیر باکس بنا بنا کے اور لپیٹ لپیٹ کر پلندے چاروں طرف رکھیں، اور بستر بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، بلا تردد کے جا کر لے لے اور بھر دے ہمارا بل. یہ تو فقیر کا عالم ہے، دنیا کی خواہش. ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. آدمی مال کے پیچھے اتنا ٹوٹ پڑتا ہے کہ قبر میں پہنچ جائے حتی زرتم المقابر، لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ فرماتے دنیا کی زندگی کیا ہے اور دنیا کا سامان کیا ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کتنا بھی کما لو لیکن اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں. اور انسان سب چھوڑ چھاڑ کر ایسے ہی چلا جاتا ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں کو رقم بیکار لگنے لگی. برازیل کے راستوں کے اوپر لوگوں نے اپنی ڈالر پھینک دیے کہ کیا کریں، جب جان نہیں بچا سکتے یہ ڈالر تو کیا کریں گے، ان ڈالروں کو چاٹیں گے. تھوڑی سی عزت کے لیے حقائق کو زندگیوں میں اتارنا نہیں چاہتے، احکام کو اتارنا نہیں چاہتے. ہتھوڑا کے اندر ایک مولانا تھے، گاؤں ہے ہمارے قریب ہتھوڑا. وہاں ایک مولانا صاحب رہتے، بڑے عرصے سے خدمت کر رہے تھے لیکن تنخواہ بہت کم تھی. لوگوں نے کہا تنخواہ کم ہے تو کیا بات ہے حضرت، لیکن آپ کی عزت کیا، کتنی عزت ہے لوگوں کے اندر آپ کی؟ اس نے کہا عزت کو چاٹوں گا میں اور میرے بچوں کو چٹاؤں گا تو پیٹ بھر جائے گا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کریم کے حقائق کو اپنی زندگیوں میں اتاریں اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھیں، اللہ کا کلام سمجھیں، اور اپنی زندگی کے لیے اس کو آخری پیغام اور نجات کا بہترین اور ہدایت کا بہترین ذریعہ بنائیں. مال کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور ایک مصیبت اور ایک آزمائش ہوتی ہے. میری امت کا فتنہ اور میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے سے ہوگی. جیسے پہلے لوگ مال کی وجہ سے تباہ ہوئے، ان پر حالات آئے، اس طرح میری امت پر بھی جو ہے حالات کے آنے کا خوف ہے، مال کی کثرت کے خطرے کی وجہ سے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے دین کو فروخت مت کرو، دین کے حقائق کو اپنی زندگیوں میں آنے دو. اور حق تعالی شانہ نے جو احکام بیان کیے ہیں
ان پر اپنے آپ کو پورا اتارو، سرکار کی سنتوں کو ترویج دو، رواج دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ۔ یہی ہمارے لیے کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کا یہ مختصر سا وقت تھا، اس کے بعد دوسری آیت بھی آ رہی ہے جس پر یہ رکوع انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آج کی تفسیر اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء ربانی سے تعلق اور محبت رکھنے کی سعادت سے بہراور فرمائے، اور ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے کہ ہماری حقیقت میں کامیابی اور کامرانی اگر ہوگی تو دین کے ذریعے سے ہوگی، اور دین پر کاربند رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ جو قسمت میں لکھا ہے اور جو مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ وہ ضرور بالضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب چند منٹوں کے لیے مراقبہ کر لیا جائے۔ بہت مختصر مراقبہ کرا رہا ہوں، مجلس کی بات الگ ہے، آن لائن کی بات الگ ہے، اس لیے اس میں تاثر کم ہوگا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھ جانے کا نام ہے۔ آدمی دنیا کے دھیان میں گھنٹوں کے گھنٹوں گزارتا ہے، یہ اللہ کے دھیان میں اپنے آپ کو بٹھا دینا ہے، اور بٹھا کر یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل پر اتر رہی ہے، دل کے اندر جگہ بنا رہی ہے، اور دل اللہ 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 کرتا ہے۔ دل کو اللہ اللہ کرنے والا بنانا، دنیا دنیا تو ہر وقت ہو رہا ہے، چند منٹوں کے لیے دل کو اللہ سے لو لگاؤ بھائی، رجوع اللہ کرو، تھوڑا تھوڑا کرتے رہو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ طاقت قوت عطا فرمائیں گے، دل نورانی بن جائے گا۔ مراقبے سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، اے خوابیدہ دل بیدار ہو جا۔ آنکھیں بند رکھیں، سر کو دل کی طرف ذرا جھکا کر رکھیں، لگاتار تصور کرتے رہیں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ اور اب
مراقبہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا میں نے آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو بے حرکت کر لیا، ایک دن وہ آئے گا، موت آئے گی اور ہمیں بے حرکت کر دے گی، بے احساس کر دے گی، بے بس کر دے گی، بے کس کر دے گی۔ اس کو اپنے سامنے رکھو اور ہمیشہ یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغضی بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے اور خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ اس بیماری اور اس وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ اللہ تیرے در کے دروازے کھول دے اور اللہ ہمیں مسجد میں بلا لے اور اللہ اپنے گھر کو آباد کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے اور اللہ ایک بار پھر تیرے گھروں کے اندر آ کر تیرے سامنے جبین نیاز جھکانے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین، جو لاک ڈاؤن کا سسٹم چل رہا ہے اس کو جلدی ختم فرما دے، عافیتیں عطا فرما دے، لوگوں کی روزی روزگار کے مسئلے ہو گئے، اے الہ العالمین تمام کو برکتوں والی روزی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اور اس بیماری میں مبتلا ہیں ان تمام کو شفا عطا فرما۔ اور اے الہ العالمین دوسری وباؤں میں اور امراض میں جو مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو دور فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔